عموماً ہمارے یہاں یہ ایک سلوگن ہے، وہ گل تے سارے دی سن لینی چاہیے نا. آپ کو معلوم ہے اس بات کے سننے نے اس روح زمین پر رحمان کے ماننے والے تھوڑے کر دیے اور شیطان کے ماننے والے زیادہ کر. سب کی بات میں خیر والے کم ہے، شر والے زیادہ ہیں. اور شر علماء فرماتے یہ آگ ہے. اسی کہنے ہاں پتر نو اگ دے کول جان نہیں دئی دا، کوئلے کو اپنے منہ میں رکھنا چاہے تو کوئی نہیں رکھنے دیتا. یہ دین کا فتنہ بھی ایک کوئلہ ہے، یہ جس زبان پر آئے تو زبان حق سے جل جاتی ہے. آگ میں ہاتھ جائے انگلی نہ جلے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح فتنہ پرور لوگ اگر ان کی بات کو سن لیا جائے تو وہ انسان کے سینے کے اندر شک کے کانٹے کو چبو دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے کافر کیا کہتے؟ وہ آ کے تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے. اور قرآن نے ایک جگہ یہ کہا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے، پورے نہیں پوری پوری انگلیاں دبا لیتے. ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں حق کے اندر بڑی کشش ہے. علماء نے اس کے تحت لکھا اس وقت بھی باطل اسلام کو نہ سنتا ہے نہ سننے دیتا ہے. آپ کسی جگہ نہیں دیکھیں گے دنیا کے کسی ملک میں کہ جناب ان کو اسلام کی بھی ساتھ تعلیم دی جا رہی ہو، اسلام کے بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا. اگر کیا بھی جا رہا ہوگا تو وہی کنڈیشنلی انہیں اورینٹلزم کی طرف لے جانے کے لیے، تاکہ وہ اسلام کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کریں. ادروائز اسلام کی تہذیب و تمدن کو وہ کبھی بھی اختیار نہیں کرتے. کسی نے سنا ہو انٹرفیتھ ہارمونی کے تقاضے میں عیسائی بھی قربانی کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں. لیکن یہ مسلمان ہے جو اس خوشنما دعوے کے اندر آتا ہے اور ایسا پھنستا ہے کہ اپنی چال ہی بھول جاتا ہے. تہذیب و تمدن، فکر، یہ ہماری اپنی پسپا ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس پہلو سے جو اس کا دوسری سائیڈ ہے اسے بھی دیکھیے کہ وہ کافر ہو کر یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، حق نہیں سننا. کہا مسلمان کو بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے جب باطل کی آواز آئے نا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، باطل کی آواز نہیں سننی. صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کے ہو سکتے ہیں؟ اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن ابی منافق نے صرف ایک چنگاری پھینکی، حقیقت کا تو دور کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر بھی چھلنی ہو گیا. یہ جو جملہ ہے سوریاں نہیں سن لینا چاہیے. عزت امام صاحب نے تو یہاں فرمایا کہ قادیانیت انگریز کا کاشتہ پودا ہے. اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں اور دوسرا کہنے لگا گالتے سنو، فرمایا وہ دار ایمان سے خارج ہو گیا. پوچھا وہ کیوں؟ اتنی سخت بات وہ کیوں؟ بظاہراً یہ سخت ہے. فرمایا اس وجہ سے کہ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ قرآن کو مان رہا ہے نہ رسول اللہ کو مان رہا ہے. کہنا نویں دی گل سن لئیے. میں یہ نئے کی بات سننے کا جو فتنہ تھا اس نے اس کے ایمان کو متزلزل کر دیا. لہٰذا اس وقت فتنوں کا عروج ہے. لہٰذا مجھے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ پوری حساسیت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اس بات سے بچانا ہے. بات سننی ہے تو حق کو لوگوں کی سننی.